اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پیارے اور عزیز میرے بھائیوں اور میرے عزیز جوانوں، آج رمضان المبارک کی دوسری تاریخ ہے اور روزے کے سلسلے میں دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ روزہ ہے کیا؟ تو روزہ جو ہے وہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے، یعنی اذان صبح سے لے کر مغرب تک وہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ وہ 9 چیزیں ہیں کہ جس سے پرہیز انسان کرے گا تو اس کا روزہ ہوگا، ورنہ ان 9 چیزوں میں سے اگر ایک کام بھی اس نے کیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ وہ 9 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 9 چیزیں کہ جس سے پرہیز کرنا لازمی ہے، ضروری ہے تاکہ روزہ برقرار رہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کھانا اور پینا، یعنی اگر انسان روزہ رکھا ہوا ہے تو اگر وہ کوئی چیز کھا لے، کوئی چیز پی لے تو اس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ 9 چیزیں جس سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، اسے مبطلات صیام کہتے ہیں یا مبطلات روزہ کہتے ہیں۔ تو یہ 9 چیزوں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے کھانا اور پینا۔ اگر انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرے تو ظاہر ہے اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے جماع کرنا، یعنی انسان اپنی شریک حیات کے ساتھ جو ہے وہ جسمی تعلقات کو برقرار کرے روزہ رکھتے ہوئے، یا نہیں اگر شریک حیات نہیں ہے، کسی نے مثلا غلط کام کرنے کا جس کا ارادہ ہو، کسی کے ساتھ بھی مثلا جو اس قسم کی حرکتیں کر سکتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے کیا؟ استمنا کرنا۔ استمنا کرنا کیا مطلب؟ یعنی انسان خود سے ایسا کوئی کام کرے کہ جس سے اس کی منی جو ہے وہ باہر نکل آئے۔ اس کے بعد انسان جو ہے ان کاموں سے، خود تو یہ کام حرام ہے لیکن روزے کی حالت میں اس قسم کی حرکتیں اگر انسان کرے گا تو روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، یعنی اللہ نے ایک بات نہیں کہی ہے اور یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، رسول اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے اور یہ کہے کہ ہاں رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے، یا رسول اللہ نے کہا ہے اور وہ کہے کہ نہیں رسول اللہ نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ اسی طریقے سے اماموں کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، تو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، پیغمبر اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا اور اماموں کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 5واں جو ہے گرد کو، غبار کو، یہ جو دھول مٹی ہوا وغیرہ میں اڑتی رہتی ہے، اسے اپنے حلق تک پہنچانا جان بوجھ کر، ہاں تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اچھا، گرد و غبار کو حلق تک پہنچانا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ دھول مٹی ہو یا پھر جیسے کوئی آدمی گیا ہے جہاں پہ گیہوں پسا جا رہا ہے، آٹا تیار کیا جا رہا ہے یا چنا پسا جا رہا ہے، تو وہاں کی بھی گرد و غبار کو اگر جان بوجھ کر انسان اپنے حلق تک پہنچائے تو اس سے روزہ کیا ہے؟ وہ باطل ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز یہ ہے کہ ڈبکی لگا کے نہانا، یعنی سمندر میں، تالاب میں، دریا میں
پورے سر کو پانی میں ڈبو دینا، تو اس سے بھی جو ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ساتویں چیز کیا ہے؟ ساتویں چیز صبح کی اذان تک نجاست کی حالت میں باقی رہنا، یعنی جنابت کی حالت میں باقی رہنا، ہم مردوں کو ہم عورتوں کو۔ تو صبح کی اذان سے پہلے انسان غسل کر کے پاک ہو جائے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا حیض یا نفاس کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہنا، اگر باقی رہ جائے تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ جو ہے وہ باطل ہے۔ آٹھویں چیز کیا ہے؟ آٹھویں چیز یہ ہے کہ انیما کرنا، یعنی انسان کو جو ہے وہ پخانہ نہیں ہو رہا، اجابت نہیں ہو رہی ہے، تو کسی روان چیز کے ذریعے جو انسان کے پخانے کے مقام میں جو ہے وہ مشین کے ذریعے یا سرنج کے ذریعے ڈال دیا جاتا ہے، اندر جو ہے وہ دوا انجیکٹ کر دی جاتی ہے کہ جس سے جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ پخانہ ہو جائے۔ تو اگر روزے کی حالت میں یہ کام کیا جائے جسے حقنہ کہتے ہیں، انیما کہتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر الٹی کرنا، اگر انسان جان بوجھ کر الٹی کرے، قے کرے، تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں کہ انسان اذان صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک ان 9 چیزوں سے جب پرہیز کرے گا تو اس کا روزہ بالکل صحیح رہے گا، اور اگر ان 9 چیزوں میں سے ایک کو بھی وہ انجام دے جان بوجھ کر تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو روزہ داروں کو اس سلسلے میں بہت ہی جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت ہی جو ہے وہ سترک رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ 9 چیزوں کو انسان انجام نہ دے۔ اس کے سلسلے میں جو ہے وہ کفارہ وغیرہ ہے، انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بعد میں بات کی جائے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی روزے دار ہیں ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کریں گے تاکہ ان کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہو۔ انشاءاللہ آپ حضرات جہاں بھی رہیں صحت و عافیت کے ساتھ رہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ حضرات کی ماہ رمضان میں یہ عبادت کو قبول کرے۔ انشاءاللہ صحت و عافیت کے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔